بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن کن وقتوں میں ہم بستری کرنا چاہیے؟ دوستوں، ہم بستری کرنے کے بعد مرد اور عورت دونوں الگ الگ ہو جائیں، پھر کسی صاف کپڑے سے اپنے اپنے مخصوص مقام کو صاف کریں۔ دونوں کا کپڑا الگ الگ ہونا چاہیے، ایک ہی کپڑے سے صاف نہ کریں، ورنہ یہ نفرت اور جدائیگی کا سبب ہے۔ پھر مرد عورت کو دائیں کروٹ لیٹنے کا حکم دے، تاکہ اگر حمل ٹھہر جائے تو لڑکا پیدا ہو، اگر بائیں کروٹ پر لیٹے گی تو لڑکی پیدا ہوگی۔ ہم بستری کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، ایسا کرنے سے دمہ کا مرض ہو سکتا ہے۔ اگر نیم یا گرم دودھ پی لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ہم بستری کرنے کے بعد فوراً ٹھنڈا پانی سے نہانا نقصان دہ ہے، اس سے بخار ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر نہانا ہی ہے تو اتنی دیر تک رکا رہے جب تک جسم میں راحت نہ آ جائے۔ ہاں، ہم بستری کرنے کے بعد فوراً اپنے شرمگاہ کو دھل لینا چاہیے، اس سے بدن تندرست اور مضبوط رہتا ہے۔ ہم بستری کرنے کے بعد مرد اور عورت کو فوراً پیشاب کر لینا چاہیے، نہیں تو کوئی لا علاج مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ شریعت نے ہم بستری کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں کیا ہے، لیکن کچھ شرعی وقت ایسا ہے جس میں ہم بستری کرنا منع ہے، جیسے روزہ، نماز، احرام، اعتکاف، حیض اور نفاس کے وقت ہم بستری کرنا منع ہے، اور اس کے علاوہ دن اور رات کے ہر حصے میں ہم بستری کرنا جائز ہے۔ لیکن بزرگان دین اور اتباع نے کچھ وقت ایسا بھی بتائے ہیں جن میں صحبت کرنا صحت کے لیے فائدہ مند اور ثواب بھی ہے۔ جمعہ یا جمعے کی رات کو ہم بستری کرنا مستحب ہے، رات کے وقت زیادہ بہتر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جمعے کی رات میں ہم بستری کرنے میں 2 ثواب ہے، ایک اپنے غسل کا ثواب اور دوسرا اپنی عورت کے غسل کا ثواب۔ ہم بستری کرنے کا سب سے بہتر وقت رات کے آخر وقت کا ہے، کیونکہ رات کا پہلا حصہ جسم کو غذا سے طاقت ملتی ہے، اور کھانا کھا کر ہم بستری کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور رات کے آخری حصے میں ہم بستری کرنا صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کے آخر حصے تک کھانا وغیرہ اچھے سے پچ جاتا ہے، اور دن بھر کی تھکاوٹ رات میں سونے سے دور ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کو احتلام ہو گیا تو بغیر ہاتھ، منہ اور شرمگاہ دھوئے ہم بستری نہ کرے، ورنہ ہونے والے بچے پر بیماری کا اندیشہ ہو سکتا ہے، بچہ دیوانہ اور بیکار پیدا ہو سکتا ہے۔ دوستوں، اتباع کے تحقیق کے مطابق 10 باتیں۔ نمبر 1، پیٹ بھرا ہونے کی حالت میں ہم بستری نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنے سے اولاد کن ذہن پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2، زیادہ بوڑھی عورت سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، ایسا کرنے سے بدن کمزور اور مرد جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، کھڑے ہو کر ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، ایسا کرنے سے بدن کمزور اور بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، تھوڑی تھوڑی دیر میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، ایسا کرنے سے صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہے، بلکہ ایک مرتبہ ہم بستری کرنے کے بعد اتنی دیر تک رکا رہے جب تک بدن میں راحت اور اطمینان محسوس نہ ہونے لگے۔ نمبر 5،
بھرا پیٹ بھی ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا کرنے سے معدہ کمزور اور ہضم کرنے کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، اگر کہیں سفر میں جانا ہے تو اس وقت ہم بستری نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے سفر میں جانے کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، بخار، نزلہ، کھانسی اور دیگر تکلیف ہونے کے موجودگی میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 8، سفر سے آنے کے بعد فوراً ہم بستری نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ تھکاوٹ اور رنج و غم دور نہ ہو جائے۔ نمبر 9، نشے کی حالت میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اس سے بیوی کو نفرت ہو جائے گی اور اولاد بھی لنگڑی لولی پیدا ہوگی۔ نمبر 10، ایک بار ہم بستری کرنے کے بعد اگر اسی رات میں دوبارہ ہم بستری کرنے کا ارادہ ہو تو مرد اور عورت کو چاہیے کہ پہلے وضو کر لے، مطلب پہلے منہ ہاتھ اور شرمگاہ کو دھو لے، اور بالکل نماز کے وقت ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر نماز کے وقت میں ہم بستری کرنے سے حمل ٹھہر گیا تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ نافرمان پیدا ہوگی۔ دوستوں، ہر مہینے کی پہلی رات اور چاند کی 15ویں رات اور مہینے کی آخری رات میں ہم بستری نہ کیا جائے، کیونکہ ان راتوں میں شیاطین ہم بستری کے وقت حاضر ہوتے ہیں، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ ان سب راتوں میں شیاطین ہی ہم بستری کرتے ہیں۔ سنیچر اور اتوار، منگل اور بدھ کی آدھی رات میں ہم بستری کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگر ان راتوں میں ہم بستری کرنے سے حمل ٹھہر جائے تو بچہ بے حیا اور بد نصیب اور حریص اور مفلس پیدا ہونے کے امکانات ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ رات کے پہلے حصے میں ہم بستری کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ ہم بستری کرنے کے بعد پوری رات ناپاکی کی حالت میں گزارنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔